الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رسائی کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہر زمانے میں
اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو روانہ فرمایا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہر قوم کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر، رسول ضرور آیا۔ مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث پاک کی کتاب میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، كان الأنبياء 100,000 و24,000 اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو روانہ فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبر، رسول، نبی دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے، ہر رسول کی رسالت پر، ہر نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ ہر رسول کی، ہر نبی کی سچائی پر، ان کی امانت داری پر، ان کی وفاداری پر، ان کی شرم و حیا پر، ان کی پاکیزہ زندگی پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ میری بات توجہ سے سنیں، جیسے ہر نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی نبوت کی زندگی سے پہلے اور اپنی نبوت کے بعد کی زندگی، ایک ہے نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے نبوت کے بعد کی زندگی۔ سمجھ میں آنے کے لیے مثال یوں دیتا ہوں، ایک ہے بالغ ہونے سے پہلے کی زندگی
اور ایک ہے بالغ ہونے کے بعد کی زندگی، یا یوں سمجھیں ایک ہے نکاح سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے نکاح کے بعد کی زندگی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے مثال ہے، یہ نبیوں کے لیے نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں نے یہ مثال دی۔ اسی طرح اب سمجھیں، ایک ہے نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے نبوت کے بعد کی زندگی۔ ہر نبی، ہر پیغمبر یہ دونوں زندگیوں میں کوئی کفر کا کام نہیں کیا، کوئی شرک کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، کوئی صغیرہ گناہ نہیں کیا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اپنی پوری زندگی میں ہر گناہ سے پاک و صاف۔ میرے اور آپ کے نبی کو نبوت کب دی گئی؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال، یہ 40 سالہ زندگی میں میرے اور آپ کے نبی کبھی کوئی کفر کا کام، شرک کا کام ہرگز نہیں کیا، کوئی بڑا گناہ، کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح نبوت مل جانے کے بعد کوئی کفر کا کام، شرک کا کام، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ ہرگز نہیں کیا۔ ہر نبی کا حال یہی ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری۔ انبیاء علیہم السلام معصوم، نبیوں رسولوں کے علاوہ صحابہ کی زندگیاں، ہزاروں صحابہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کفر میں مبتلا، کوئی شرک میں مبتلا، کوئی چوری میں مبتلا، کوئی زناکاری میں مبتلا، کوئی شراب نوشی میں مبتلا، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد صحابہ گناہوں سے توبہ کر لیے، غلطیوں سے توبہ کر لیے، صحابہ کی زندگیوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ تابعین، تابعین، اولیاء اکرام، کتب، ابدال، غوث لاکھوں ہزاروں مل جائیں گے۔ ولی بننے سے پہلے کوئی شرابی، کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی زنا کرنے والا، کوئی گناہوں میں مبتلا ہونے والا، کوئی چوری کرنے والا، ہاں، توبہ کر لینے کے بعد ولیوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے۔ شروع کی زندگی گناہوں میں، بعد میں توبہ کر لی، نیکیوں پر آ گئے، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اور سمجھیں، نبیوں کا حال، رسولوں کا حال، پیغمبروں کا حال ایسا نہیں تھا کہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ کرنے والا، نبوت مل جانے کے بعد پاکیزہ زندگی گزارنے والا، ایسا نہیں۔
بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کفر سے پاک، شرک سے پاک، گناہ کبیرہ سے پاک، گناہ صغیرہ سے پاک، ہر برائی سے پاک و صاف، نبوت مل جانے کے بعد بھی نبیوں کی زندگی، پیغمبروں کی زندگی پاکیزہ، یہ رسولوں کا حال ہے، پیغمبروں کا حال ہے، اس پر ایمان لانا ضروری۔ اللہ نبیوں کو، رسولوں کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا، اس پر ایمان لانا میرے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی تک جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی، ہر پیغمبر معصوم۔ معصوم کا کیا مطلب؟ ہر گناہ سے پاک و صاف، گناہوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، اللہ نے بچا کے رکھا، معصوم بنایا، محفوظ کر کے رکھا، یہاں تک کہ نبیوں کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین میں، ابو طالب کے گھر میں، سیدنا آمینہ کے پیٹ سے آپ تشریف لائے۔ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ میری اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، پوری امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کو روانہ کیا، اللہ بیان فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، پورے ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیوں احسان کیا؟ کون سی نعمت دے کر احسان کیا؟ کون سی دولت دے کر احسان کیا؟ آگے اللہ نے کہا اس لیے کہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ وہ نبی آپ کو دے کر، وہ نبی آپ کو دے کر ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ نے اپنا محبوب، اپنا لاڈیلا، اپنا پیارا، اپنا چہیتا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا، ترمذی میں روایت ہے یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے آپ کو نبوت کب دے دیا؟ اللہ نے آپ کو نبوت سے کب نوازا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اللہ نے مجھے نبی اس زمانے میں بنا دیا جس زمانے میں آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آدم کی پیدائش سے پہلے آدم کا پتلا تھا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس سے پہلے میرے رب نے مجھے نبی بنا دیا۔ یہ عالم ارواح کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کو نبی بنایا۔ ہاں،
یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ آپ کا مقام یہ ہے، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ایک ایک نعمت کی بہت بڑی اللہ نے آپ کے دل پر قرآن نازل فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، میرے محبوب آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر ہم نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کتنی بڑی نعمت، یہ نعمت اللہ نے آپ پر نازل کی۔ تمام نبیوں کا امام بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کی ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ خاتم الانبیاء، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمایا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کا 19واں پارہ، مسلم شریف جلد دوم میں صاف روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میدان محشر قائم ہوگا، پوری انسانیت جمع ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان حیران ہوں گے۔ آخر میں اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں الہام فرمائے گا، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، ارے کب تک یہاں ٹھہرے رہو گے، کب تک یہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار رہو گے، ارے چل پھر کے دیکھو کوئی ہے آپ کی سفارش کرنے والا، اس کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کریں۔ جب اللہ یہ بات اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالے گا، لوگ چلتے چلتے سب سے پہلے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں گے اور عرض کریں گے، یا آدم انت ابو البشر، خلقك اللہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ وامر الملائکہ فسجدوا لہ۔ اگر عرض کریں گے، اے آدم آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، ہم سب کے باوا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا۔ بیدہ کا لفظ ہے اللہ اپنے ہاتھ سے، مطلب یہ ہے اللہ اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنے حکم سے آپ کے جسم میں روح ڈالی
اور ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اے آدم آپ کو سجدہ کیا۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا رتبہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ آپ جائیے اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کریں۔ جب لوگ یہ سوال کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، سیدنا آدم علیہ السلام اپنے تمام اولاد سے کہیں گے ارے آج میں کہاں آپ کی سفارش کر سکتا ہوں؟ اگر میں آپ کی شفاعت لے کر اللہ کی عدالت میں جاؤں گا، اللہ مجھ سے یہ سوال کر دے اے آدم میں نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا تھا اور یہ کہا تھا یہ درخت کے قریب نہیں جانا، آپ کیوں چلے گئے؟ وہ درخت کا پھل آپ نے استعمال کیوں کیا؟ اللہ وہ غلطی کے بارے میں سوال کر دے، میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اللہ بڑے غصے میں ہے، بڑے جلال میں ہے۔ نفسی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا؟ میرا حال کیا ہوگا؟ اذهبوا الى غیری، میری اولاد مجھے چھوڑ دیجئے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیے، یہاں تک کہ آدم رہبری کر دیں گے۔ اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، ممکن ہے وہ آپ کی شفاعت کر دیں گے۔ یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، عرض کریں گے یا نوح انکا انت اول الرسل من اہل الارض وقد سماک اللہ عبدا شکورا۔ اے نوح آپ کو اللہ نے پہلا رسول بنایا، اپنے بندوں کی طرف روانہ فرمایا۔ حالانکہ نوح سے پہلے آدم آئے، وہ بھی رسول، نوح سے پہلے شیس آئے، وہ بھی رسول، نوح سے پہلے ادریس آئے، وہ بھی رسول۔ پھر یہاں کیوں کہا گیا آپ پہلے رسول ہیں؟ تو لوگوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ قربان جائیے محدثین فقہا یہ بیان فرماتے ہیں جب آدم دنیا میں تھے ایمان والے بھی تھے، کافر بھی تھے۔ جب شیس دنیا میں تھے ایمان والے بھی تھے، کافر بھی تھے۔ جب ادریس دنیا میں تھے ایمان والے بھی تھے، کافر بھی تھے۔ مگر جب نوح علیہ السلام رسول بن کر آئے، دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا نہیں تھا، پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی اور مشرکوں سے بھری ہوئی۔ یہ پہلے نبی ہیں، یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ اپنا رسول بنا کر کافروں کی طرف روانہ کیا۔ اس لیے کہا گیا آپ پہلے رسول ہیں تو خالص کافروں کی طرف روانہ کیا گیا۔ اے نوح آپ پہلے رسول، اللہ نے آپ کو شکر کرنے والا بندہ نام رکھا، آپ کا مقام بہت اونچا۔ دیکھیے ہمارا حال، سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ کے دربار میں نے اپنی قوم کی بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی، میری قوم تباہ ہو گئی۔ اگر اللہ مجھ سے سوال کر لے اے نوح اپنی قوم کو بد دعا کر کے انہیں ہلاک کیوں کروایا، اللہ سوال کر دے میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی نفسی، میرا حال کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اذهبوا الى غیری، مجھے چھوڑ دیجئے، کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ اللہ بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے۔ آخر میں کہہ دیں گے سیدنا نوح علیہ السلام اذهبوا الى ابراہیم، جائیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس،
ممکن ہے وہ آپ کی شفاعت کر دے۔ وہاں سے مایوس ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور عرض کریں گے، یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من آل الارض۔ اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، دیکھیے ہمارا حال، سفارش کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ارے اللہ بڑے جلال میں ہے، غصے میں ہے، اگر میں سفارش کرنے کے لیے جاؤں اور اللہ مجھ سے سوال کر دے۔ میں نے دنیا میں ایک مرتبہ میری قوم نے کہا آئیے ہمارے تہوار میں نے یوں کہہ دیا، انی سقیم، میں بیمار، حالانکہ میں بیمار نہیں تھا، میں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، اور میں نے تمام بتوں کو توڑا۔ جب میری قوم نے مجھ سے کہا ان بتوں کو کون توڑا، میں نے کہہ دیا مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، یہ تمہارا بڑا معبود، ان سے سوال کیجئے۔ اور میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے بارے میں یوں کہہ دیا تھا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح میں نے 3 مرتبہ کہہ دیا۔ یہ الگ الگ واقعات کی طرف اشارہ کیا، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اللہ مجھ سے سوال کر دے، اے ابراہیم یہ 3 مرتبہ آپ نے کہا، کیوں کہا؟ جبکہ دنیا میں جب انہوں نے کہا صحیح کہا تھا، پھر بھی ایک ڈر، یہ خوف، میرا رب مجھ سے سوال کر دے میں کیا جواب دوں گا؟ کہہ دیں گے یہ میرے بس میں نہیں، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ آخر میں کہہ دیں گے اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ کے پاس چلے جائیے۔ یہ وہاں سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خدمت میں آئیں گے، عرض کریں گے انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس۔ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو کیا فضیلت دی، نبوت دی، اور آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے۔ آپ کا مقام، آپ کا یہ رتبہ، ہمارا حال دیکھیے، سفارش کر دیجئے اللہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اب لوگوں سے کہیں گے، لوگوں دنیا میں ایک مرتبہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، میں درمیان میں صلح کرانے کے لیے گیا، میرا ایک مکہ ایک آدمی پہ پڑا، وہ مر گیا، اللہ مجھ سے سوال کر دے موسیٰ تیرے مارنے کی وجہ سے فلاں آدمی مر گیا، تو نے کیوں مارا؟ اللہ مجھ سے سوال کر دے میں کیا جواب دوں گا؟ کہہ دیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا حال کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ آخر میں کہہ دیں گے اذهبوا الی عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیے، ان سے کہیے، لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد صبیا۔ اگر کہیں گے عیسیٰ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا، اپنا حکم مریم کے پیٹ میں ڈالا جس کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے، اور تہوارے میں بچپنے کی حالت میں آپ نے لوگوں سے بات فرمائی، آپ کا مقام کتنا بڑا، ہمارا حال دیکھیے، ہمارا حق میں شفاعت کر دیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اپنے بارے میں پرسنل کوئی بات نہیں کہیں گے، اتنا کہہ دیں گے اللہ بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اذهبوا الى غیری، لوگوں سے کہہ دیں گے مجھے چھوڑ دیجئے، کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ چلے جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، ممکن ہے وہ شفاعت کر دے۔ تمام نبیوں سے مایوس ہو کر یہ انسانیت آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گی اور عرض کرے گی، کیا کہے گی؟ میں یہی ان کی بات نوٹ کرو، میدان معاشر میں تمام لوگ آدم کے پاس گئے، ان کا مقام بیان کیا، نوح کے پاس گئے، ان کا مقام، ابراہیم کے پاس گئے، ان کا مقام، موسیٰ کے پاس گئے، ان کا مقام، عیسیٰ کے پاس آئے، ان کا مقام بیان کیا علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب انسان میرے اور آپ کے نبی کی خدمت میں آئیں گے، آپ کی فضیلت کیا بیان کریں گے؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جب تمام انسان مایوس ہو کر میرے اور آپ کے نبی کی خدمت میں آئیں گے، سینکڑوں نعمتوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو نوازا، میدان محشر میں کون سی نعمت کا اظہار پوری انسانیت کرے گی؟ اپنی زبانوں سے بیان کرے گی، آ کر عرض کرے گی، یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ میرے بھائیوں، دل کے کان کھول کر سنو، ساری انسانیت میرے اور آپ کے نبی کی خدمت میں آئے گی اور یوں کہے گی، یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور کہے گی آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ رسولوں پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہ نعمت اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا، یہ دولت اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ ہمارے محبوب، آپ کا نام محمد ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی شان وہ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ گناہ نہیں کیا کرتے تھے، پھر بھی اللہ نے آپ کی شان بیان فرمائی، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ رسولوں پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یا رسول اللہ، آپ خاتم الانبیاء، آپ ہمارا حال دیکھیے، الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں ہمارا حال کیا، ہماری پریشانی کیا ہے، آپ شفاعت کر دیجئے، قربان جائیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اللہ کا دیدار فرمائیں گے۔ مسلم میں روایت ہے، آپ سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار فرمائیں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے، عرش کے نیچے سجدے میں چلے جائیں گے اور کہیں گے، یا اللہ میری امت کا کیا حال ہے، میری امت کا کیا حال ہے، انسانوں کا حال کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ارفع راسک سل توتہ اشفع تشفع،
بخاری کا 19واں پارہ، مسلم جلد 2 میں صاف روایت، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آپ سر اٹھا دیجئے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، سوال کیجئے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرا حال میدان محشر میں انسانوں کی زبان سے نکلے گا، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کتنی زبردست دلیل ہے، اللہ میدان محشر میں بھی تمام انسانوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ نبیوں رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ دلیل نمبر 2، بخاری شریف کا 36واں پارہ، مسلم شریف جلد 2 میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حدیث کو سمجھیے، آپ نے بیان فرمایا میں اور قیامت دونوں آپس میں ملے ہوئے، 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، وَالضُّمَّ السَّبَّابَ وَالْوُسْطَى، یہ 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا، یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیان کی انگلی، یہ 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا اور کہا میں اور قیامت ایسے آپس میں ملے ہوئے دونوں ایک ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ، جب آپ دنیا میں آ گئے، مکے میں پیدا ہو گئے، آپ کے اور قیامت کے درمیان اب کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، قیامت کے آنا، قیامت قریب ہے، میں اور قیامت ایسے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہیں، تھوڑا فاصلہ، اسی طرح میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہیں۔ اسی روایت کو سامنے رکھ کر قربان جائیے، حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کو پرکھنے والے، حدیثوں کی گہرائی میں جانے والے محدثین فقہا یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے آپ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، ایک شہادت کی انگلی، ایک درمیان کی انگلی، یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں۔ سمجھو میرے بھائیوں، یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، میری نبوت کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی دوسری نبوت آنے والی نہیں، میرے آ جانے کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، دلیل نمبر 3، آپ نے بیان فرمایا، انی عند اللہ مطلوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے
سیدنا آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے مجھے نبی بنا کر میرا نام لکھ دیا. کیا نام لکھ دیا؟ خاتم النبیین. آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یہ خاتم النبیین. آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے میرا نام لکھ چکا ہے. میرے اور آپ کے نبی کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. بخاری شریف کا 2 پارہ، مسلم شریف جلد 2 میں روایت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھے 5 چیزوں کے ذریعے سے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. خصوصی 5 نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا. وہ نعمتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. وہ 5 نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا؟ آپ نے بیان فرمایا، کانا کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ. اللہ نے جس زمانے میں اس پیغمبر کو روانہ کیا، ہر نبی ہر رسول کو مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے روانہ فرمایا. آپ نبی فلاں قوم کے لیے، فلاں علاقے کے لیے مخصوص متعین کر دیا گیا. مگر فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. اللہ نے مجھے نبی بنایا پوری انسانیت کے لیے. مجھے مخصوص قوم کے لیے نبی نہیں بنایا، مخصوص علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا، مخصوص زمانے کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ میری نبوت پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے اور پوری امت کے لیے ہے. مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے. یہ روایت میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور وہ روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے تمام نبیوں پر فضیلت دی. اور سینکڑوں روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں کو جمع کریں گے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. بہرحال اس میں فرمایا مخصوص 6 چیزیں اللہ نے مجھے دیا. وہ 6 چیزوں میں سے آخر میں آپ نے بیان فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنایا، مجھے نبی بنایا. اور فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. اور اللہ نے مجھے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنایا. میری ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک روایت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، یا ابو ذر اول الانبیاء آدم وآخرہ محمد. فرمایا ابو ذر، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں، 3 جمعہ سے یہی کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے پیغمبر آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی
کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسلم شریف جلد دوم میں صاف روایت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، میری امت کے لوگوں قیامت کے قریب دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، ایک نمبر کے جھوٹے پیدا ہوں گے، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، ان کی سازشوں سے، ان کے مکاریوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلم میں بخاری کا 14واں پارہ، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ 30 دجال کذاب پیدا نہ ہو جائیں، جب تک یہ پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک نمبر کے مکار، ایک نمبر کے جھوٹے، ایک نمبر کے دجال ہوں گے، 30 پیغمبر پیدا ہوں گے اور یہ کہیں گے کلہم یزعم ان رسول اللہ، وہ سب یہ کہیں گے ہم بھی اللہ کے رسول، ہم بھی اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، میری بات مانو، میری بات مانو، میری نبوت پر ایمان لے کر آؤ، میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا یہ سب دجال ہوں گے، ایک نمبر کے کذاب ہوں گے، ان پر ایمان لے کر نہیں آنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ ترمذی میں روایت اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہ نبی، 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور وہ سب یہ کہیں گے ہم بھی نبی، ہم بھی نبی، ہم کو مانو، ہم کو مانو۔ آخر میں آپ نے بیان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ 30 دجال پیدا نہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبوت کا دعویٰ کیا، تب سے لے کر آج تک کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابھی 8 دن کے اندر ترکی کے اندر ایک حرام خور نبوت کا دعویٰ کیا، 200 لوگوں نے اس پر ایمان لے کر آ گیا، ترکی کی گورنمنٹ نے گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی 8-10 دن کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے حرام خور ہندوستان میں بھی پیدا ہوں گے تو کہیں گے ہم بھی اللہ کے نبی، ہم بھی پیغمبر۔ ایسے دربھنگا بہار کے اندر ایک حرام خور سور کے نطفے سے پیدا ہونے والا شکیل بن حنیف پیدا ہوا، اورنگ آباد کے اندر عورتوں کی طرح چھپا ہوا ہے اور پردے کی حال میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں بھی عیسیٰ، میں عیسیٰ، میری نبوت پر ایمان لے کر آؤ، میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ کیا داڑیاں چھوڑنے والے، کیا جبہ پہننے والے، کیا تسبیحات کرنے والے، کیا سنتی لباس پہننے والے شکیل بن حنیف کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔
اس کے عیسیٰ ہونے پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اسلام کو بچاؤ، اپنے عقیدوں کو بچاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، میں آخری نبی، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ دجال ہیں یہ لوگ، یہ مکار ہیں یہ لوگ، ایک نمبر کے ابو جہل ہیں یہ لوگ، ایک نمبر کے ابو لہب ہیں یہ لوگ۔ ان کی باتوں کو نہ مانو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، 30 دجال، 30 کذاب پیدا ہوں گے، سب کہیں گے ہم بھی نبی، ہم بھی رسول، ہم کو بھی مانو۔ حالانکہ دیکھا جائے آج تک سینکڑوں لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، پھر اللہ کے نبی نے 30 کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ چلو یہی عنوان سامنے رکھ کر انشاءاللہ ایک قرآن کی آیت میں نے نہیں پڑھا، ابھی موقع ہی نہیں آیا، صرف حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ اب سوچئے ختم نبوت اتنا تفصیلی مسئلہ ہے، جمعہ کئی مہینے لگ جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ اتنا سمجھو، میرے اور آپ کے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے سمجھ جاؤ وہ دجال ہے، کذاب ہے، ایک نمبر کا مکار ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، آپ کے مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔